نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها۔ رب ذوالجلال آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق یعنی بچوں پر خرچ کرنا چاہیے، اور جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالی نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ تعالی کسی شخص کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اس کو یعنی طاقت دی ہے۔ اس آیت شریفہ میں جہاں اولاد کی صحت و سقم، خوراک و پوشاک کے انتظام و خیالداری کا حکم ہے، وہاں آیت شریفہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی روحانی تربیت کا انتظام بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسے اس کے جسمانی صحت و صفائی ضروری ہے۔ والدین کو اولاد کی تربیت کا بھی اچھا انتظام کرنا ہوگا ورنہ وہ مجرم ہوں گے۔ جس طرح اولاد پر لازم ہے کہ ماں باپ کا ادب و احترام کریں، ان کو تکلیف نہ دیں بلکہ حتی الامکان خدمت بجا لائے، اسی طرح والدین پر بھی لازم ہے کہ اولاد کی بہترین تربیت کرے، اس لیے کہ بچے کی پہلی تربیت گاہ جہاں اس کی شخصیت کی ابتدائی تشکیل ہوتی ہے وہ گھریلوی زندگی ہے جس کی ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے۔ یہی سے اس کے اندر اسلامی عقائد و خیالات اور اخلاقی قدروں کی محبت جاگزی ہوتی ہے۔ ان سب کے لیے والدین کی سرپرستی ضروری ہے، چونکہ اس دنیا میں بچہ بالکل نیا ہوتا ہے اور نئی زندگی کے متعلق ہدایات، افعال و اعمال اور اخلاق و کردار کا مطالعہ کر کے انہیں صفات کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں بچی کی پرورش اور اس کی سدھار میں باپ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں مسلم ماؤں نے بڑا شاندار کردار ادا کیا ہے، چنانچہ اگر بڑی بڑی شخصیات کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہاں بھی ایک پختہ عزم و یقین کی مالکہ اور راسخ العقیدہ مؤمنہ ماں کا کردار نظر آتا ہے۔ لہٰذا ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کی اسلامی تربیت اور اخلاقی اقدار کی تعمیر و تشکیل کے لیے بچوں کو انبیاء کرام، مجاہدین اسلام، مسلم فاتحین اور اولیاء دین کے سچے واقعات سنائیں، تو انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے بچے وہ عظیم شخصیت کے مالک بن جائیں گے کہ دنیا ان پر رشک کرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔